اور آج جو سپارہ ہم نے پڑھا 11واں سپارہ، اس میں ایک آیت ایسی ہے کہ بس ساری چیزیں، ساری نعمتیں، ساری خوشیاں، ساری عنایتیں ایک طرف اور وہ آیت ایک طرف، اور اس آیت کو جی چاہتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا گزرے ہی نہ کہ وہ آیت ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے، ہماری اکھیوں سے اوجھل ہو جائے، اور اس آیت میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس آیت کو پڑھتا ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہات اور خصوصی محبتیں، عنایتیں وصول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کون سی آیت کی بات کر رہی ہوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہر دکھ کے لمحے میں، ہر پریشانی میں، ہر تنہائی میں یہ آیت ہمیں تھام لیتی ہے، ہر مسلمان کو تھام لیتی ہے۔ یہ ایسی آیت ہے جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، ہم سب کے ذکر اذکار میں یہ آیت شامل ہونی چاہیے۔ اس آیت کو اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں سب سے اوپر ہمیں سجا کے رکھنا ہے۔ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ اقرار کرواتا ہے، سب چیزوں کی نفی کرواتا ہے، ایون کہ ہم سے ہماری ذات کی بھی نفی کروا لی جاتی ہے، اور اس کے بعد میرا رب کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد تمہارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب وہ رسول ہمیں مل جاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ہی آتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تو وہ کیسے ہیں اس کا جواب ہمیں قرآن وقتاً فوقتاً دیتا ہے۔ ان کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اور ان کا ادب ہمیں سکھایا جاتا ہے، ان کی قربت کے طریقے جو ہیں وہ ہم قرآن سے پاتے ہیں، اور مختلف آیتوں میں، مختلف انداز میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل کرنے کے طریقے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، اور سیکھتے سیکھتے جب ہم 10ویں پارے میں آتے ہیں، پھر ہم 11واں سپارہ جب شروع کرتے ہیں، سورہ توبہ ختم کرتے ہیں، تو آخر میں وہ آیت، وہ تحفہ، وہ سب سے بڑا تحفہ، وہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا التفات، جو ان کو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں تو کہا گیا ہم ان سے محبت کریں۔ ابھی 11 سپارے تک ہم نے سیکھا کہ ہم نے ادب کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا ہے، ان کی بات پہ بس سمعنا واطعنا، ان کی بات آ گئی تو بحث نہیں کرنی، ان کا نام آ گیا تو خاموش ہو جانا ہے، ان کی یاد آ جائے تو لمحے بھر کے لیے خاموش ہو کے درود پڑھ لینا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہم نے سیکھا، اور پھر جب یہ سیکھ رہے تھے، ہم پریکٹس بھی کر رہے تھے، اپنے آقا سے محبت کی، ان کے اوصاف کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، تو پھر اس سپارے میں آ کے رب نے ہمیں بتایا کہ جس سے تم محبت کرنے لگے ہو، جس کے ذکر پر تمہاری اکھیاں بھیگنے لگی ہیں، دیکھو وہ کیسا ہے، اس کی تم سے محبت کیسی ہے۔ ایسی چاہت، ایسی محبت تو شاید کوئی ماں بھی اپنے اولاد سے نہیں کرتی۔ حریص علیکم، حریص ہے کہ بہت زیادہ چاہت ہے ان میں، بہت زیادہ۔ حریص سپرلیٹو ڈگری ہے محبت کی، یعنی ایک چیز کو ہم چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت پسند ہے، لیکن اس کی چاہت میں حریص ہو جانا، یعنی لالچی ہو جانا، کہ وہ اتنے زیادہ اپنی امتیوں کے لیے
خیر خواہ ہیں، اتنے زیادہ خیر خواہ ہیں کہ وہ خیر خواہی جو ہے نا وہ نارمل حدود کو کراس کر گئی ہے۔ یہ حریص کا لفظ اگلی سٹیج ہے، لالچ اگلی سٹیج آتی ہے نا۔ اور ایک تو چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی امت ایسی ہو، ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی امت ایسی ہو۔ یہاں لفظ آ گیا حریص۔ تو بس 11ویں سپارے کی یہ آیت ایسی ہے کہ یہ آیت جو ہے نا بس یہ بندے کو ادھر ہی روک دیتی ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس کا کلمہ اس نے پڑھا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، صرف ہم ہی محبت نہیں کرتے، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ تم ان سے محبت کرو تو میں تمہیں محبت کروں گا، اور محبت ہمیشہ اپنا ریوارڈ رکھتی ہے۔ ہم کسی کو یاد کرنا شروع کر دیں، ایک دن 2 دن ہم اس کو یاد کریں، تیسرے دن اس کے دل میں بھی اللہ ہماری یاد پیدا کر دے گا۔ تو جب تک یہ وائی فائی کا دور نہیں آیا تھا، ٹیلی پیتھی نہیں آئی تھی، یہ علوم اتنے زیادہ عام نہیں ہوئے تھے، شاید تب تک یہ بات لوگوں کو سمجھنے میں کچھ دقت ہوتی ہو، لیکن آج تو سب کچھ بہت فاسٹ ہو گیا ہے۔ آج تو ہمیں سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد کر لیتا ہے۔ دیکھیں نا، کسی کو ہم یاد کرتے ہیں، شدت سے یاد کرتے ہیں، تو اگلے دن کیا ہوتا ہے، اس کا فون آ جائے گا، اس کا میسیج آ جائے گا، اس کا کوئی پیغام آ جائے گا، تو ہم کہیں گے او مائی گاڈ، میں نے اس کو اتنا یاد کیا تھا، دیکھو اس کو پتہ چل گیا، اس کا مجھے میسیج آ گیا۔ تو یہ محبتوں کا سفر بڑا حسین سفر ہوتا ہے، اور ایک انسان محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اور جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جو اس کا راہبر ہے وہ جہاں بھی ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا دھارا مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا کہ آج کے پارے میں آپ نے کیا اٹھایا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بہن کہے گی کہ یہ آیت اٹھائی، تو جب آپ لوگوں کی طرف سے یہ جواب نہیں آیا تو میں اس بارے کے جو اہم نکات تھے وہ بیان کرنے سے پہلے ہی اس آیت پر چلی گئی۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پارہ نمبر 11 کے اہم نکات کا۔ پارہ نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے، اور ہم 96 آیت پر آتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالی بتاتے ہیں ہمیں کہ جو ہمارے مہربان رسول ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو سراپا رحمت تھے۔ تو جب مدینہ شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، تو آپ کے ارد گرد جہاں محبت والوں کا ہجوم تھا، وہاں کچھ منافقین بھی ان کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اور ان منافقین کا کیا کام تھا کہ بظاہر وہ محبت کا دم بھرتے تھے، لیکن اندر ہی اندر وہ مخبریاں کرتے، دشمنوں کا ساتھ دیتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اور وہ منافقین کیا کرتے تھے، مسجدوں میں بھی آتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلوں میں بھی بیٹھتے تھے۔ اب جو صحابہ اکرام ہیں وہ تو آقا سے محبت میں بڑے شدید تھے، بڑی شدید محبت کرتے تھے۔ میرے آقا وضو کیا کرتے تھے نا، تو وہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ فوراً اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دن تک الحمدللہ مدینہ شریف میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس وہ وضو کا پانی موجود ہے، نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا وہ پانی آج ہم تک پہنچتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ 100% خالص رہا ہوگا، یقیناً اس میں زمزم وقت کے ساتھ ان لوگوں نے مکس کیا ہوگا، اور لیکن وہ موجود تو ہے نا، الحمدللہ۔ تو بات تھی جی آیت نمبر 96 کی، جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے تھے تو وہ قسمیں کھاتے تھے تاکہ تمہارے لیے، تاکہ خوش ہو جاؤ تم ان سے، آقا سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، سو یاد رکھو اگر تم خوش ہو بھی گئے ان سے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی
نہیں ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے، خوش آمدید کیا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اگر ان کی جو ظاہری باتیں آپ ان سے خوش ہو بھی جائیں، کیونکہ آقا کی جو فطرت تھی، جو آقا کا مزاج تھا، اس میں محبت ہی محبت تھی، محبت ہی محبت تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہے نا، اس میں ہر رنگ موجود ہے، ہر رنگ موجود ہے. اللہ قہار بھی ہے، اللہ عذاب بھی دیتا ہے، اللہ رحمت بھی ہے، لیکن میرے آقا جو ہے نا وہ رحمت للعالمین ہے، ان میں رحمت ہی رحمت ہے. تو میرا رب جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ تو ان کی قسمیں اور ان کی جو رویے ہیں ان سے اگر آپ ان سے خوش بھی ہو جاتے ہو، اللہ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ ان سے خوش نہیں ہوگا، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے پھر سخت عذاب ہوگا. اگلی آیت ہے جی 99 نمبر آیت. اور کچھ دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز محشر پر، اور سمجھتے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں قرب الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہے. ہاں، وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، ضرور داخل فرمائے گا انہیں اللہ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اس آیت میں ایک خوبصورت راز جو ہے نا وہ بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو اللہ اپنی قربت عطا کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی ملتی ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو صدقہ اور خیرات کرنے والا شخص ایک طرف تو اللہ کی قربت پاتا ہے اور دوسری طرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حاصل کرتا ہے. قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے. کوئی مت یہ سمجھے کہ یہ صرف اس دور میں جو خرچ کرنے والے تھے ان کے لیے ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے. اور ہر دور میں جب بھی کوئی آقا کا امتی اللہ اور اس کے رسول کی چاہت میں خرچ کرے گا وہ آقا کی دعا پائے گا اور اللہ کی قربت پائے گا. تو یہ خوبصورت آیت تھی، خوبصورت پیغام تھا. یہ وہ آیتیں ہیں جن پر سے ہم گزر جاتے ہیں اور ہم تفکر نہیں کرتے. جب تفکر کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ واہ سبحان اللہ، اور جی چاہتا ہے پھر بھاگ بھاگ کے اللہ کی راہ میں اور خرچ کریں. اور شیطان جو ہے نا، سخی کے اوپر شیطان غلبہ نہیں پا سکتا. جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دل کھول کر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، پھر شیطان جو ہے ان کے آگے وہ بھی بے بس ہوتا ہے. آیت نمبر 103 پہ ہم آئیں گے. خذ من اموالہم، اے حبیب وصول کر لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور بابرکت فرمائیں انہیں. اس ذریعہ سے نیز دعا مانگیے ان کے لیے، بے شک آپ کی دعا باعث تسکین ہے ان کے لیے، اور اللہ سمیع علیم ہے. آیت نمبر ہے جی 103. سورت ہے سورت توبہ، اور رمضان المبارک بھی آنے والا ہے اور اتنی پیاری پیاری آیتیں جو ہے نا ہم ان پر سے گزر رہے ہیں. صدقہ خیرات کرنے والے کے جو اس کو انعامات ملنے ہیں وہ بتا دیے گئے کہ صدقہ جہاں مال کو پاک کرتا ہے. اب ہم نے یہاں پر اس چیز پر غور کرنا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہو رہا. زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، وہ ہم نے دینی ہے، وہ قرضہ ہے، وہ لازمی ہے، وہ اس کے اوپر تو کوئی سمجھوتا ہے ہی نہیں. جو صدقہ اور خیرات ہوتا ہے یہ آپشنل ہوتا ہے. آپ دیں تو آپ کو بہت اجر و ثواب ہے، آپ نہ دیں تو آپ کو گناہ نہیں ہے. لیکن جو دے گا اس کے اوپر پھر کرم نوازی کیسی ہوگی. خذ من اموالہم، پکڑ لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ. اچھا، اب یہاں پر ضمناً عرض کرتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صدقات اپنی ذات پر خرچ کرنے اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی. نبی جو ہے وہ ہدیہ لیتے ہیں
اور آل رسول بھی ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ نبی اور اہل بیت آل رسول جو ہیں ان کو صدقات وہ نہیں لیتے۔ یہاں پر جو صدقات پکڑ لینے کا حکم آیا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ آ کے جب دیتے تھے تو آقا آگے بانٹ دیتے تھے، اپنے اوپر یا اپنے اہل بیت پہ خرچ نہیں کیا جاتا تھا وہ مال، نہ زکوٰۃ نہ صدقات، وہ آگے بانٹ دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس ضمن میں یہ آیت کو ہم لیں گے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، ان الصلاۃ کا سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ کتنا دل کو سکون آتا ہے یہ سوچ کر کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ہمارا یہ خرچ کرنا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بھاتا ہے کہ میرے آقا بھی ہمیں دعا دیتے ہیں، اور جس کو آقا نے دعا دے دی اس کے روح پر، اس کے قلب پر جو سکینت طاری ہو جائے گی، اس کیفیت کو وہی جان سکتا ہے جو اس میں سے گزرا ہو۔ آگے آ جاتی ہے جی آیت نمبر 111۔ یہ بھی اہم آیت ہے، اس آیت کا فلائر بھی آپ کو مل جائے گا، اور یہ آیت بھی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے، اور یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو ایک مسلمان کی کریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں، مسلمان کو مسلمان بناتی ہیں، اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، میری ریکوائرمنٹ کیا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اب میرے اوپر کون سا قانون لاگو ہوگا، اپنی ذات پر جو قانون لاگو میں نے خود کرنا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے کوئی اور؟ کیونکہ کوئی میری باڈی پر تو قانون چلا سکتا ہے، میری روح، میرے دل، میرے خیالات پر کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ کوئی غلام خرید سکتا ہے، غلام بنا سکتا ہے، اس پر حکمرانی کر سکتا ہے، لیکن دلوں پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ دلوں پر، خیالوں پر، جذبات پر کس کی حکمرانی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارے قلب و روح پر حکمران ہے۔ ہمارے جو قلب ہے، مومن کا قلب جو ہے، اللہ کہتا ہے میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ پوری دنیا کا بھی تم مال خرچ کر لو تو کسی کے دل میں محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ تو کیا ہے کہ قلب و روح پر اللہ کی حکمرانی ہے، اور اس آیت میں میرے رب نے ہمیں بتا دیا، اعلان کر دیا گیا کہ میں نے مومنوں کے ساتھ ایک سودا کر لیا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب اس نے اپنی جان اور اپنے مال بیچ دیے جنت کے بدلے۔ بیچے کس کو ہیں؟ اللہ کو بیچے، اور بدلے میں کیا خریدا؟ جنت خریدی۔ اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بڑی خواہشوں کو چھوڑیں، اگر گھر میں ہی کوئی ہم سے بدتمیزی کرے، اپنی اولاد، ہمارے اپنے بچے ہیں نا، وہ اگر ہمارے آگے کچھ بدتمیزی کر جائیں تو آپ دیکھیں ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کا غصہ ہم نہیں قابو کر سکتے، ہمیں اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں کون؟ مومن۔ غصے کو پینا آسان نہیں ہے۔ تو کیا ہے، جان جس کی ہے حکم اسی کا چلے گا۔ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو جان تو میں نے بیچ دی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو جان ہے اس پہ محبت کا حق صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ سب سے شدید محبت اگر کسی سے ہوگی تو وہ کملی والے سے ہوگی۔ محبت اس کی، اس کے بعد باقی ساری محبتیں، اولاد کی محبت، شوہر کی محبت، والدین کی محبت، ساری محبتیں اس محبت کے بعد ہیں، کیونکہ مومن بیچ چکا ہے۔ جب جان بیچ دی تو پھر حکم کس کا چلے گا؟ اسی کا جس نے خریدی ہے۔ اب یہ ہمارے پاس امانت ہے، جس کی امانت ہوگی مالک تو وہی ہے نا۔ یہ جان، یہ زبان، یہ سب اسی کا ہے، ہم بیچ چکے ہیں، اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرا جی نہیں چاہتا، تو رب کے حکم کے آگے میرا جی میں کدھر؟ تو یہ جو بزرگ ہمیں کہتے ہیں نا کلمہ پکا کرو، کلمہ پکا کرو، تو کلمہ پکا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ میری جان پر جو حکم چلنا ہے وہ میرے رب کا چلنا ہے۔
تو بات پھر لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی. اس کو ہم سمیٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً خرید لی ہے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے. وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پس قتل کر دیے جاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں. وعدہ کیا ہے اللہ نے اس بات پر پختہ وعدہ توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں. اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ اپنے وعدے کو؟ فَاسْتَبْشِرُوا، پس تم خوشیاں مناؤ. اب کون مخاطب ہے؟ ایمان والے. اب انہوں نے بیچ دیا، جانیں بھی دے دی، سب ہو گیا. اب اللہ کہتا ہے یہ سب کرنے کے بعد خوشیاں مناؤ. بِبَيْعِكُمْ، اپنے اس سودے پر جو سودے بازی کی ہے نا اس پر خوشیاں مناؤ. الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اس سودے پر جو تم نے کیا ہے اس کے ساتھ. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہی اللہ ہے بہت بڑی، بہت بلندی والا، کامیاب. فوز کہتے ہیں کامیاب کو، عظیم بہت بڑی کامیابی. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. آگے آ جاتی ہے جی آیت نمبر 119. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم جو کہتے ہیں نا کہ صحبت کی بڑی اہمیت ہے. مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا. اسلام جو ہے نا یہ اکیلے کا مذہب نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب کیا ہر بندہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، لیکن کسی دوسرے سچے کا ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا آج ہر بندہ کہہ رہا ہے میں سچ پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، لیکن دوسرے سچے کا ساتھ نہیں دینا. تو کیا ہے، گروہ در گروہ امت بٹ گئی اور اتنے سارے گروہ بن گئے کہ سارے گروہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں. ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگ رہے ہیں. تو یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں ان کو گروہوں میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ جو آپس کا سلوک، آپس کی محبت، اتفاق، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ہمیں اختیار کرنے کو کہا گیا ہے ساتھ، سچے لوگوں کا ساتھ، حق والوں کا ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ صحبت صالحین پر کیوں زور دیا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ جائیں، کہیں نہ کہیں وابستہ ہو جائیں. کیوں؟ یہ قرآن کا حکم ہے. یہ کسی پیر بابے کا یا کسی مولوی کا حکم نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. آگے آ جاتی ہے جی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29. 28 نمبر آیت تو ہم نے ابھی پڑھ لی. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اپنے ساتھ، ان کے جذبات ہمارے لیے کیا ہے وہ ہمیں یہاں آیت نمبر 128 میں پتہ چل گیا. اور آیت نمبر 129 جو ہے یہ آیت، یہ ایک دعا بھی ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم مسنون دعا میں اس کو، یعنی صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس میں ہم اس کو شامل کریں. لا الہ الا، یہ جو فقل حسبی اللہ، یہ حسبی اللہ سے ہم شروع کریں گے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. سارے دن کے کتنے ہمارے مسائل ہیں، ہم یہ دعا صبح و شام 7 دفعہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہم نے اپنے مسائل سارے اس کی آگے ڈال دیے کہ اب اللہ ہی ہے کہ جو میرے لیے ان مسائل سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کرے گا. آگے آ جاتی ہے جی سورہ یونس. اچھا اب ایسا ہے کہ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے پورا. میرا خیال ہے کہ باقی کی جو پوائنٹس ہیں میں ان کو ریکارڈنگ میں ڈال دوں، اور اب آپ لوگ تنگ نہ ہو رہے ہوں، لیٹ ہو رہا ہے. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو میں مکمل کر لوں، ورنہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو پھر اس کو سمیٹ لیں. کر لیں، تھوڑا سا ہی رہ گیا، کیا کہتی ہیں؟ ایڈمنس مجھے بتائیں پلیز، جو سارا انتظام چلا رہی ہیں. جی باجی کر لیں پورا، کوئی بات چلیں نہیں باجی. اگر آپ کو پتا 10-15 منٹ اور ہے تو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے جی سورہ یونس. سورہ یونس کی جو سب سے پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اس میں آیتیں ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ
یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ اب حکمت کو بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حکمت کیا ہے۔ یہ ایک وسیع معنی ہے، وسیع مفہوم ہے اس کے اندر کہ حکمت کیا ہے۔ بہت قرآن کریم کو جامع کلمات دیے گئے ہیں، مطلب معنی میں بے انتہا وسعت اور الفاظ چھوٹا چھوٹا۔ حکمت اتنی وسعت والا لفظ ہے کہ اس کو ہم پڑھنے بیٹھے، سمجھنے بیٹھے تو پرت در پرت ہم کھولتے جائیں گے اور ہمیں نئے سے نئے در کھلتے چلے جائیں گے۔ یعنی اس کی جو آیات ہیں ان کو جتنا زیادہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنے نئے در اللہ تعالی ہمارے لیے وا کرتا جائے گا۔ اور آگے آ جاتی ہے جی آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو اس وقت وہ پکارتا ہے ہمیں لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، اور جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف تو وہ چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی اسی طرح آراستہ کر دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دھڑا دھڑ وظیفے، دھڑا دھڑ حاجت کے نفل، اور جو تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے پھر وہ تو چلا کشی، اور جو اس سے بھی آگے بڑھتا ہے پھر وہ تعویذ گنڈے، وہاں پر وہ اپنے ایمان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر کچھ یاد نہیں۔ تو مومن جو ہے وہ جب قرآن کو پڑھ کے سمجھ لیتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس سے نپٹنا میں نے کیسے ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہے تو مصیبت نہیں آئے گی، مصیبتیں آنی ہیں، لیکن اس سے نپٹنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتلا دیتے ہیں۔ آگے ہے جی آیت نمبر 57۔ اے لوگو تمہارے پاس آ گئی نصیحت تمہارے پروردگار کی جانب سے، اور وہ شفا ہے لوگوں کے سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے، اور وہ رحمت ہے، ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ یہاں پر عوام الناس مخاطب ہیں، اور عوام الناس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت ہے جی قرآن پاک۔ اس جو نصیحت ہے اس کا معنی جو مفسرین کرام نے کیا ہے وہ کیا ہے قرآن پاک، کہ قرآن پاک آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یا اس آیت پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے، مخاطب بنی نوع انسان ہے۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس، بنی نوع انسان، سب دنیا کے انسان، سب کے پاس ایک نصیحت آئی ہے۔ اچھا اب اس نصیحت سے فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ فائدہ صرف مومن کو ملنا ہے۔ کیسے؟ آیت کے آخری سے بتا دیا گیا، ہدایت اور رحمت مومن کے لیے ہے۔ اچھا ہدایت اور رحمت کس کو ملے گی؟ مومن کو ملے گی۔ اب اس کتاب سے ہمیں ہدایت بھی چاہیے اور رحمت بھی چاہیے، تو ہمیں مومن کی صف میں آنا پڑے گا۔ جب ہم مومن کی صف میں آ گئے تو پھر ہمیں ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، اور جو سینے کے امراض ہیں ان سے شفا بھی ملے گی۔ سینے کے امراض سے کیا مراد ہے؟ سینے کے امراض سے مراد کیا ہے؟ اندر کی باطن کی برائیاں، جو اندر کے روگ ہیں ان سے قرآن ہی شفا دیتا ہے۔ اور قرآن کو سمجھے بنا ہمارا سینہ کھلتا نہیں ہے، دل صاف نہیں ہوتے، اس کے لیے ضروری ہے قرآن کو سمجھنا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ فرمائیے یہ کتاب محض اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، پس چاہیے اس پر خوشیاں منائیں، فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشیاں منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے۔ یعنی قرآن وہ چیز ہے جو باقی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ان سب سے بہتر چیز ہے، اور اس کے نازل ہونے پر ہمیں خوشیاں منانی ہے۔ خوشیاں منانے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اپنی نعمت پر خوشیاں منائیں۔ اس لیے جو ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں نا، یہ اس کو کرنا چاہیے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہم رمضان المبارک آتا ہے، قرآن کا مہینہ آتا ہے، ہم لائٹیں لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں کہ ہم رمضان میں پہنیں گے، تو
یہ خوشیاں منانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ 65 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان العزت للہ جمیعا، عزت تمام کی تمام صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کہیں بھی ہم عزت ڈھونڈنے جائیں گے نا ہمیں عزت نہیں ملے گی، عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ آگے آ جاتی ہے جی 77 نمبر آیت، اور 77 نمبر سے لے کے 82 تک یہ جتنی آیات ہیں یہ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور جادوگروں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جو رقیے کی آیت ہے۔ رقیے کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پیچھے بھی میں آپ کو رقیے کی آیات آتی ہیں تو بتاتی جا رہی ہوں کہ جہاں پر کہیں جادو وغیرہ کا شبہ ہو وہاں پر ان آیات کو جادو کے تحلیل کرنے کے لیے دم کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو یہ وہ والی آیات ہے۔ اور اس سے آگے ہے جی 98، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ یہاں بات ہو رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی، اور حکم رہتی دنیا تک ہے کہ جب کوئی انسان تائب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا۔ ایمان والے کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس کو عزت چاہیے وہ اللہ سے جڑ جائے، جتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کے ہاں اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، تو اس دنیا میں اس کی عزت محفوظ ہوتی جائے گی۔ آج ہم سب اتنے مشکل دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر عزتوں کو اچھالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اور یہاں یہ آیت کا انتخاب میں نے یہاں بیان کرنے کے لیے اس لیے کیا کہ عزت کی حفاظت ہم سب چاہتے ہیں، اور اس کا جو طریقہ یہاں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر فوکس کریں۔ اور اس سے اگلی آیت میں 99 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر چاہتا آپ کا رب تو ایمان لے آتے جتنے بھی لوگ ہیں زمین میں، کلو جمیعا، سارے کے سارے، یعنی پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جاتے اگر اللہ چاہتا۔ یہ بعض میری پیاری پیاری سٹوڈنٹس مجھ سے سوال کرتی ہے نا، باجی لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، اس نے ایسے کیوں کیا، اس کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ تو یہ اس کا جواب ہے، اللہ ان کو ٹھیک کیوں نہیں کر رہا؟ تو یہ قرآن کو پڑھے تو سمجھ میں آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ بنائی ہوئی ہے، اس میں سب نے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونا، یہاں خیر اور شر پیرالل چلنا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا رستہ لینا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے، اور شر قیامت تک رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ ہاں کسی زمانے میں شر غالب آ جاتا ہے، تو یہ وہی دور ہے جب شر غالب آ چکا ہے۔ جب شر غالب آ جائے، اندھیرا بہت زیادہ ہو جائے، تو ننھی ننھی جو جگنو کی لائٹ ہے نا اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب شر غالب آ گیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، تو جن کے پاس جتنا بھی ایمان ہے وہ اپنے ایمان کی لو کو لے کے دوسرے ایمان والے کی تلاش میں نکل پڑے، اور سارے ایمان والے اپنے ننھے ننھے ایمان جو ہے نا وہ اکٹھے کریں گے جب، تو وہ چھوٹی چھوٹی جو کینڈلز ہیں نا وہ بڑی لائٹ دیں گی، اور پھر اس بڑی لائٹ کی روشنی میں ہم اپنا سفر بآسانی طے کر سکیں گے۔ اسی لیے ایمان والوں کے ساتھ جڑنے کا حکم ہے۔ اور آگے ہے جی آیت نمبر 107 آیت اور 106 آیت، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ان میں کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کے سوا اس کو جو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے، اور اگر ایسا کرے گا تو پھر تیرا شمار ظالموں میں ہوگا، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی تکلیف تو نہیں دور کرنے والا کوئی سے بجز اس اللہ کے، یعنی کوئی اگر تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے، قتل کر دینا چاہتا ہے، ہمیں بے اولاد رکھ دینا چاہتا ہے،
ہمیں ہمارا رزق، ہم کہتے ہیں جی رزق کی بندش ہو گئی، رزق بند ہو گیا، اولاد کی بندش ہو گئی، اولاد بند ہو گئی، رشتوں کی بندش ہو گئی، رشتے بند ہو گئے، تو یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے صبر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ۔ وہ شخص جس نے اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ویسا جادو ٹونا کیا بھی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں نا، اللہ کو ہماری آزمائش مقصود تھی تو ہم اس میں سے گزارے گئے۔ فوکس مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ آزمائش مقصود تھی تو بس گزارے گئے، تو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ، اور جب کامل بھروسہ ہوتا ہے تو پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال دیتا ہے، اور اگر اللہ ارادہ فرما لے تیرے لیے کسی بھلائی کا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو۔ تو اللہ جس پر چاہتا ہے اس کو سرفراز کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے، ہمیشہ یاد رکھنے والی آیت ہے، اور یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط کر دیتی ہیں اور ہمارے دلوں سے ہر طرح کا خوف ختم کر دیتی ہیں۔ آگے آ جاتی ہے جی سورہ ہود۔ سورہ ہود ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے، اور آج جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی الفاظ کو بیان کرنے میں، سمجھنے میں یا سمجھانے میں، تو میرا مالک مجھے معاف کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔